اجعلنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يوم أكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن أن تقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الماعزين المظلومين المعصومين الذين عزهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات الله سب سے پہلے آج کی سب اعزاز سب انتظار پر حاضر عزاداران موالیان کے دلوں کے تحت مسمس نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہ غیب کی شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلب العنان مدبر الامور اپنی روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا علی نے محترم ہزارہ نے مسلم سکیت میں نے ان خمسہ مجالس کے لیے کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی اقتباس پیش نہیں اگر تاریخ کی کتاب سے میں کوئی اقتباس پیش کرتا تو مورخین کا آپس میں اختلاف ہے اگر حدیث پیش کرتا تو حدیث کے متعلق کوئی کہتا موضوع ہے، کوئی کہتا حسن ہے، کوئی کہتا مرسل ہے، کوئی کہتا ضعیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممبر کی یہ روایت ہے کہ جب بھی خطبہ واعظین یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، چونکہ قرآن وہ ہے جس پر ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، جس کا قرآن پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کی قسم لینا پڑ جائے، اسے کہا جائے کہ قرآن اٹھا کے قسم دو، ابھی بندے وضو کر کے قرآن کی طرف چلتے ہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں
کیونکہ ارادہ کر لیا. یعنی اتنی معتبر کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور کتب آسمانی میں سے وہ واحد کتاب ہے اس وقت زمین پر جس میں نہ کوئی تغیر ہوا ہے نہ تبدل ہوا ہے، بالکل محفوظ ہے. ایک حرف تک نہیں بدلا جا سکتا، ایک زیر زبر پیش سکتے تک اس میں تبدیلی کوئی شخص چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اننا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پھر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم محافظ ہیں تو قرآن کا اب تک موجود ہونا کسی کے یاد کرنے کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت کرنا. اور ہم نے بڑا اچھا اس کا خیال کیا چونکہ وہ خود محافظ ہے، وہ خود حفاظت کر رہا ہے. اسی کے سورہ احزاب سے، سورہ مبارکہ احزاب سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے اور آپ نے اسے سننے کی عزت حاصل کی ہے. عزت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے کہتے ہیں ثواب حاصل کیا ہے. ثواب میں اس لیے نہیں کہتا کہ جب آپ نے گھر سے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا تھا تو ثواب اس وقت مل گیا. تو یہاں آپ ثواب کے لیے تھوڑا ہی رہے، مجلس اذان میں صرف ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عزتوں والی جگہ ہے. اور یہ اتنی عزتوں والی جگہ ہے کہ تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، بندہ مجلس میں بیٹھا ہو تو باہر کھڑے ہوئے افراد سے بندہ پوچھے کہ اندر کون بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں اندر حسین کے لوگ بیٹھے ہیں. عزت والی جگہ کوئی نہیں. مجلس اعزاز بندے کو معزز بنا، بڑے بڑے افراد بڑے بڑے چھوٹے خاندانوں سے اٹھے اور انہیں ممبر نے عزت عطا. جن کے نام پورے بندوں کو یاد نہیں تھے انہیں صاحب کہہ کے بلانے لگے. وجہ صرف یہ تھی کہ نسبت حسین سے جڑ گئی. نسبت کی وجہ سے عزت ہونا. تو جو نسبت ہم قائم کر رہے ہیں مالک سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال. توجہ ہے کلمہ سے ہے مومنین میں سے مرد ہے. توجہ کمال توجہ رہے گی تو میں ایک بات آپ کو میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ چبائے ہوئے خودے میں نہیں. میری لائبریری کا نام یوٹیوب نہیں، میں سن کے نہیں پڑھتا، میں پڑھ کے پڑھتا. سنی ہوئی بات پہ میں یقین بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کس نے کہاں سے پڑھی. آپ کی کمال توجہ مجھے چاہیے تو پھر میں ترجمہ کروں گا. اگر ترجمہ پہنچ گیا تو سمجھنے خامسہ پہنچا. مالک فرما رہے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے مرد ہیں. یعنی سارے مومن نہیں، مومنین میں سے مرد. اور مومن بھی عام نہیں. میں اور آپ جسے مومن کہیں ہو سکتا ہے میں کسی کو مومن سمجھ لوں، آپ کسی کو مومن سمجھ لیں تو وہ مومن نہ ہو، وہ منافق ہو. لیکن جسے اللہ مومن کہے، جسے اللہ مومن کہے اس کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ بلکہ جو اللہ کے بتائے ہوئے مومن میں شک کرے اس نے اللہ پر شک کیا. ایک ربے میں میری طرف میں فکر کہنے جا رہا ہوں اور سارے بندے کو بیدار کروں.
اگر اللہ کے بتائے ہوئے مومن میں کوئی شک کرے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. اگر اللہ کسی کو مومن نہیں پورا ایمان کہتے سارے مومن نہیں، مومنین میں سے الرجال ایک نہیں، جمع کر سکتے، دو بھی نہیں، دو سے زیادہ ہے. مومنین میں سے سبھی مرد ہیں. ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے انہیں پورا کیا. انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے انہیں پورا کیا. اور یہ مرد گزر نہیں گئے. ہاں اگر کوئی سمجھ رہے کہ یہ ماضی کا نشان، قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو وعدے پورے کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. اب وہ مرد سمجھ میں آ گئے. کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے وعدے پورے کر دیے. وَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ وعدے پورے کر چکے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں اور ان کی نشانی سے چکے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا، اس کا مطلب ہے اللہ کی اور ان کی بلا واسطہ بات. وہ وعدے اللہ سے کر کے آئے، جو وعدہ اللہ سے کیا اسے انہوں نے پورا. ہیں وہ رجال، ہیں وہ مرد. توجہ ہے. اچھا یہ مرد مذکر مؤنث والا نہیں، یہاں پہ مردانگی والی صفت کا مرد ہے. جاگنا یہاں پہ مردانگی والی صفت کا مرد ہے. اور یہاں روک کے میں ایک بات کہوں، اللہ تذکیر و تانیث میں نہیں ہے. مشکل بات ہے، مشکل باتیں مطلب ممبر سے نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ میری تقریر ناکام ہو گئے. حالانکہ تقریریں ناکام نہیں ہوتی، سمجھانے والے اور سمجھنے والے ناکام. مجلسیں تو ہمیشہ کامیاب ہی ہوتی. اللہ کو آپ مذکر مؤنث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو مذکر ہے اس کے لیے مؤنث کی ضرورت ہے. جو مذکر ہے اس کے لیے تو پھر مؤنث کی ضرورت رہ گئی. اللہ مذکر نہیں، توجہ فرمائیے. لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ رجال، بسم اللہ سے، وہ رجال ہے، مرد ہے. مرد سمجھا دوں یہ کون سے مرد؟ یہ مردان کی بحیثیت صرف نہیں، بحیثیت صفت ہے. یہ صفت کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ خیبر کے میدان میں پہلے مرد نہیں تھے، سارے مذکر تھے، پھر بھی رسول نے کہا کل عالم سے ہوگا. نہیں آپ صلاۃ اللہ کے لیے یہاں پہ مردانگی 5 دن لگے گی مجھے بات پہنچا دو. یہاں پہ مرد سے مراد صفت صرف نہیں. اللہ کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے مرد ہیں. یعنی مومن اللہ کے ان میں سے مرد ہیں جن کا مومنوں سے تعلق ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہم نے جن اللہ کے مردوں کو مانا ہے وہ مرے نہیں، اب بھی ایک پردہ غیب میں ہے. شاباش، کیا بات ہے بھیا. اس طرح
بڑی دلیری سے کہتے ہیں پاپا آدم تیری عقل گھاس کھانے چلی گئی، پاپا نہ کہہ، ابو البشر ہے، پہلا نبی ہے، مسجود ملائکہ ہے، اور اللہ کا رجل ہے، رجل بھی ایسا ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یا نیالہ حسین جانا سے آواز نہ آئے نا وہاں میں بات پہنچا نہیں سکتی، اور جہاں سے آواز آ گئی وہاں بات پہنچ گئی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے ہے نا کہ بڑی آسان باتیں ہوئی اور میں مجلس اٹھا لوں، مجلس اٹھی ہوئی ہوتی، آپ جب مجلس کے فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ زمین پہ ہوتے ہی نہیں۔ ہاں میں آپ کو آپ کی فضیلت بتاؤں، جعفر شوستری صاحب کے بقول آپ حیران ہو جائیں، جو بندہ مجلس کے فرش پہ بیٹھا اسے فرشتے کے ساتھ اٹھا کے لے۔ ہاں مجلس کا فرش اتنا بلند ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی کی بات سے مجلس بلند ہوگی، مجلس کا فرش ویسے ہی بلند ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام بیٹے موبائل چھوڑ، رجل کیا ہے؟ رجل صرف رجل نہیں، ان کے ساتھ ایک نساء ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ رجل اور نساء کا بڑا تعلق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جناب آدم بلکہ نساء ہے ہی وہ جو مرد کو حاکم مانے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہتے ہوں۔ جناب آدم رجل ہے، جناب حوا سلام اللہ علیہ ایک بھی کم خراب ہوتا ہے، اماں ہوا بڑی ضرورت نہیں مسلم توجہ، قابیل کی ضرورت نہیں کہ بی بی حوا کو اماں کہے، کیونکہ جس کے نام کے ساتھ سے علیہ السلام اتر جائے وہ اس بی بی کو ماں نہیں کہہ سکتا جو سلام اللہ علیہ۔ یار مجھے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے نہیں، ہم سلام کریں۔ جناب حوا سلام اللہ علیہ، میں منبر پہ کھڑا ہوں، سید ہونے کی نسبت حاصل، اور کئی صاحب سے ناراض ہو جاؤں گھر میں کھڑی، میں منبر پہ کھڑا ہوں سید، لیکن میں سجدہ کونین کو دادی کہہ کے نہیں بلا سکتا۔ ہاں میں کہوں دادی کو، کیوں؟ دادی اس شہزادی کو وہ کہے جو آئے تطہیر کے دائرے کے اندر ہے۔ اچھا یہ جو سلوات ہے اس کے بارے میں فرمان محمد رسول اللہ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں، وائر بھی سمجھتے ہیں کہ سلوات پڑھی گئی تو مجلس کا وقت ٹوٹ جائے، حالانکہ حاصل مجلس ہے سلوات، اور میرے مولا خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پہ سلوات پڑھتے ہو تو یہ سلوات ہم پہ کم ہوتی ہے، تمہاری ماں کی طہارت کا اعلان زیادہ ہوتا ہے۔ سلوات اعلان کی طرح پڑھو، بلند آواز سے۔ جناب آدم توجہ علیہ السلام رجل، ہاں بیٹے ان کے دو، بعد میں اور بھی، پہلے دو، ایک کا نام قابیل بیل، ایک کا نام گرے بھی نام ہوتے، قابیل کیوں نہیں ہوتے؟ ایک قابیل ایک قابیل، ایک قاتل ایک مقتول۔
جس کے نام میں قاتل کی کاف ہے وہ قابیل ہے، وہ قابیل ہے جس کے نام میں مظلومیت کی ہاں ہے وہ حابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، پہلے پڑھ چکا ہوں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر پرندے آئے، قبر بنانا سکھایا، دفنا دیا، پھر جناب آدم کو پتہ چلا جناب حابیل کی قبر پہ آ گئے، 3 مہینے بیٹھ کے روتے رہے، رونے کے بعد اٹھے، پھر قابیل کو ڈھونڈنے لگے، قابیل کے سامنے آ کے کہنے لگے تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ میں نے کہا 3 مہینے حابیل کی قبر پہ بیٹھ کے روئے، دل کی بھڑاس نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ جب تک مظلوم پہ رونا ہے تو اس سے پہلے مظلوم کے قاتل پہ لعنت کر، مظلوم پہ رونے جب تک ظالم پہ لعنت ہے۔ میں آسان بھی کر رہا ہوں، عنوان مشکل ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ درمیان میں آسان باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام رجل، جناب حوا سلام اللہ علیہ نساء، نساء کیسے؟ توجہ 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 کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ چہرے کے مطلب دیکھ رہے ہیں، بات مشکل ہو گئی۔ پوری نساء وہ پورے رجل، میں نہیں مانتا کہ جنت سے نکلے نا۔ جب پہلے دن بات ہوئی تھی تو اللہ نے کیا کہا؟ گل پہ پہلی تھی نا جڑی ہو گئی، پہلے دن اللہ نے کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پہ خلیفہ بنا۔ بندے کہاں چلے گئے؟ یعنی پہلے دن اعلان زمین پر خلافت کا ہے، اور جنت میں جناب آدم کی حکومت نہیں، حکومت وہاں محمد کے بیٹوں کی ہے۔ اب یہ انسان جناب آدم ہے رجل، کیا ہے؟ رجل۔ بی بی حوا ہے، چلو جس بندے کو سمجھ نہیں لگی ہے اللہ آسان سے۔ جناب نوح ہے رجل، بیوی نساء نہیں۔ میں کیا کہوں، میں باہر کیسے سمجھتا ہوں؟ جناب نوح رجل ہے، بیوی نساء نہیں، کیونکہ کشتی پہ بیٹھی تھی۔ اگر جناب نوح بلا رہے تھے تو بیٹھ گئے، پھر جناب نوح کی بیوی کا بیٹا ہے مرد، لیکن قرآن کا رجل نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، قرآن کا رجل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی بلاتے رہے کہ طوفان سے بچنے کے لیے نجات کی کشتی میں بیٹھا جاتا ہے، پہاڑ پہ نہیں چلتا۔ وہ پہاڑ پہ چل گیا، قرآن کا رجل نہیں۔ توجہ ہو گئی؟ پھر ذرا اس سے آگے چلو، آگے بڑھو۔ جناب ابراہیم رجل، 2 ازواج ہیں، دونوں کے ساتھ، بی بی سارہ بھی، بی بی حاجرہ، دونوں کے ساتھ، دونوں سلام اللہ علیہ، دونوں کے بیٹے علیہ السلام، یاد رکھو، دونوں سلام اللہ علیہ ہیں، دونوں کے بیٹے علیہ السلام ہیں۔ پھر ملت مسلمہ ایک بات کو سمجھ لے کہ اگر ماں سلام اللہ علیہ ہے تو بیٹے رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ بغیر محنت نہیں، پوری طرح ہوا سے خمسہ
مجلس میں موجود رہے، حواس خمسہ مجلس میں موجود رہے. وہ دیکھو چھیواں بھی ہے، توجہ ہے. آج جو بندے موبائل مجلس میں کھولتے ہیں وہ یہاں کی کال تو سن لیتے، وہاں کال نہیں. ہاں ایک گل میں تو محمد صاحب جہاں موبائل مجلس سے خراب ہو جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ خراب ہی نہیں. جناب ابراہیم کی دو ازواج دونوں میں ساتھ بیٹے جناب اسحاق نبی، جناب اسماعیل نبی، دونوں رجل. پھر ذرا اس سے آگے بڑھو، ایک بی بی وہ نساء ہے اور عام نساء نہیں، اسے قرآن نے نساء کی سربراہ ہونے کا تمغہ دیا اور کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، ہم نے تمہیں مصطفیٰ کر دیا. نہیں میں فکر پہلے مکمل کروں، خاموش چہروں کو بلوا لوں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. ہے نساء مگر شادی نہیں ہوئی کیونکہ مقابلے کا رجل نہیں ہے. جس کا استفاع ہو جائے وہ کون ہے؟ کیوں صحیح ہے؟ کیوں سکتے؟ جس کا استفاع ہو جائے وہ کون ہے؟ کیا سے حوالے بولو بیٹے؟ اور قرآن استفاع جس کا ہو جائے وہ ہے مصطفیٰ. جس کا استفاع ہو جائے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ. اللہ بی بی مریم کو کہہ رہے کہ آپ کو میں نے مصطفیٰ کر دیا، جبکہ ہمارے رسول مصطفیٰ تھے. جاگنا جاگنا، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی نے رسالت نہیں. میرا رسول بھی مصطفیٰ، بی بی مریم بھی مصطفیٰ. نہیں سمجھ آئی تو جاگتے رہو، میں فکر اللہ کہتا ہوں. توجہ، اللہ سمیع بصیر ہے. کیوں صحیح بولو بولو سارے، اللہ سمیع بصیر ہے. میں پھر سورہ نحل سے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بھی سمیع بصیر بنایا. مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ آپ بھی سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع بصیر. شرک نہیں ہو گیا؟ یار جاگو، آپ بھی سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع بصیر، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ توجہ. لیکن تمہارے سمیع بصیر ہونے میں اور اس کے سمیع بصیر ہونے میں فرق ہے. بصارت اس کی بھی ہے، سماعت اس کی بھی ہے. بصارت تمہاری بھی ہے، سماعت تمہاری بھی ہے. توجہ، تمہاری بصارت کیا ہے اور تمہاری ہماری سماعت کیا ہے؟ ہماری بصارت یہ ہے کہ جب لفظوں کی تمیز ہونے لگے کہ رحمت لگ جائے. ہاں، جب رشتوں کی سمجھ آنے لگے پھر ہم نے احمد رہنے دیکھا کون ہے؟ نہ چشمے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری بصارت. توجہ، اس کی بصارت کمزور نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہے. نہ اس کے حبیب کی ہوتی ہے نہ اس کی عبدی ہوتی ہے. اسی لیے رسول کہتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے بڑا بیدار ہونا. میں پیچھے بھی میں سے کوئی بندہ چوپ چل کے دکھائے مجھے، رسول فرماتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. تو یقین آ گیا رسول پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، حسین پشت میں بیٹھے تھے، رسول پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. تو یا رسول اللہ آپ پیچھے تو دیکھ رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے سر اٹھا کے حسین کو دیکھتے ہیں، پھر
اللہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، آپ بھی سمیع، آپ بھی بصیر۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمیع بنانے میں سمیع، ہاں بھائی توجہ۔ چلے میں مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت سنوں، بیدار ہیں آپ؟ مصطفیٰ کی نہیں، مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت۔ دیکھیں میری طرف، یہ کچھ بچے نہیں سمجھے مصطفیٰ کا پسینہ۔ ریاضت عبادت سے وادی نور میں اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ مصطفیٰ نے یوں کر کے ساکے عرش پہ جھٹکا تھا، قطرے گرے تھے۔ اللہ نے اسے پسینہ نہیں کہا، کسی قطرے کو آدم بنایا۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکتے بھائی، کسی کو بنایا، نبی بن گئے۔ میں مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت بن گئی۔ پسینہ ہے میرے رسول جناب سلیمان نبی۔ اچھا یہ بچوں کو نہیں پتا، جو سلمان ہے نا، سلمان وہ صحابی، جو سلیمان ہے وہ نبی۔ سلمان صحابی، سلیمان ابن داؤد جناب داؤد کے بیٹے، وہ نبی جو لوہا بون کرتے تھے، ان کے بیٹے سلیمان جن کا تخت پرواز کرتا، جنہوں نے آصف بن برقیہ سے بلقیس کا تخت منگوایا، وہ جناب سلیمان اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ چیونٹیاں زمین پہ چل رہی تھی، تو وہ جو بڑی چیونٹی تھی نا، اس نے چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ وہ گلہ نہیں کرتی، کرتی ہیں، آپ سنتے ہیں، بس آپ کی سماعت نہیں ہے نا، آپ نہیں سن سکتے۔ آج کا جدید دور کوئی آلہ نہیں سن سکتا۔ قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے سنی اور اٹھا کے اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ ہتھیلی پہ رکھ کے جناب سلیمان کہنے لگے فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے جناب سلیمان مسکرائے، اسے ہتھیلی پہ رکھا اور ہتھیلی پہ رکھ کے سلیمان کہنے لگے بتا تو بلند ہے یا میں بلند ہوں؟ کہنے لگی میں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی آپ زمین پہ کھڑے ہیں، میں نبی کے ہاتھوں پہ۔ یاد اس بندے کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا، جناب سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی۔ توجہ، اگر مصطفیٰ کا پسینہ جاگنا، سر اٹھانا، دلیل میں اتنی بڑی دوں گا کہ بچے جہاں جا کے چاہے بحث کر لیں، اگر مصطفیٰ کا پسینہ زمین پہ بھیگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن لے، اور اگر عرش سے راضی جہاں سیوندائی امام بارگاہ جہنم میں بیٹھ کے دعا کرے تو نجف میں پڑا ہوا محمد کا خون نہیں سنتا؟ جب پسینہ سنتا تو پھر لہو بھی سنتا، تو پھر ہم پہ تو ہم دینے لگا۔ بات پہنچ رہی ہے، بڑی آسان بات ہے، جاگ رہے ہیں؟ یہ آپ کی سماعت اور ان کی سماعت، اللہ بھی سمجھ سکتا۔ وہ اللہ گونگے کی بھی سن سکتا، جسے بولنا نہیں آتا اللہ اس کی بھی سن سکتا۔ پتھر تسبیح کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی سن سکتا۔ جسے پتھروں کی سننا آتی ہے نا، بابا جی یہ اہل سنت فکرہ سن لینا، انہیں پتا چل جائے شیعہ رسول پڑھتے کیسے۔ بھئی توجہ، جو پتھروں کی سن سکے اس کے ہاتھ میں پتھر بولتے ہیں۔ جاگو بھائی جاگو،
جو پتھر کی سوچ ہے اس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے ہیں. پتھر نے کلمہ پڑھا رسول کیا سارے بولو رسول پاک کے ہاتھ پہ پتھر نے کلمہ پڑھا نا اور بولو یار کلمہ پڑھا نا تو پھر میں اسے بغض علی سمجھوں گا. رسول کے ہاتھ پہ پتھر بولتا ہوا مانتا ہے علی کا قرآن پڑھنا نہیں مانتے یار نیالے حسین جاگو. چلو بات وہی ہے آپ بھی سمیع آپ بھی پسند اللہ بھی سمیع آپ بھی سمیع وہ سمیع بنانے میں سمیع آپ سمیع بننے میں سمیع. مریم بھی مصطفیٰ میرا رسول بھی مصطفیٰ لیکن مریم مصطفیٰ بننے میں مصطفیٰ میرا رسول مصطفیٰ بنانے میں مصطفیٰ. وہ جسے چاہے مصطفیٰ بنا. بھائی توجہ نیالے حسین جان میرا سوال ہے شیعہ سنی حضرات سے اگر رسول پاک آ جائے اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ آ جائے تو بی بی مریم کیا کریں گے؟ جو رسول کو دیکھ کے جھک جائے وہ ہے مریم اور جس کے سامنے رسول رک جائے جانا جانے حسین جی جاؤ کیا کہنا سلوات بلند آواز سے بی بی مریم کے سائے ہیں نا بولو قرآن نے سند دی ہے انہیں چنی ہوئی ہے علم نساء العالمین عالمین کی نساء پر برتری ہے مریم اور مریم پر برتری ہے. ایسے میں کہوں برتری سمجھا دوں. اچھا بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر جہاں اللہ کا گھر تھا نا وہاں مریم رہتی. جو بندہ یوں سارے ہلا رہا ہے اسے سمجھ نہیں رہے. ہاں جاگنا جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں بی بی مریم رہتی تھی. بتاؤ فاطمہ میں اور مریم میں فرق کیا ہے؟ جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی اور جہاں فاطمہ رہتی تھی وہی اللہ کا گھر تھا. بی بی مریم ہے نساء لیکن شادی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل نہیں تھا. کھا گیا. جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل نہیں تھا. بے توجہ میرے رسول کی بیٹی وہ مریم کے لیے بھی قابل تعریف لیکن شادی ہوئی ہے کیونکہ جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل تھا. شاباش کیا کہنے آپ جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل تھا. وہ رجل کون تھا؟ وہ کون ہے رجل؟ وہ رجل کون تھا؟ آؤ سنو میں بتاؤں اس رجل میں کیا خاصیت ہے. اس رجل میں یہ خاصیت ہے کہ جو مرد اس کے گھر آتے ہیں کوئی بندہ داد نہ دے فکرہ بہت ہے. علی ایسے رجل ہیں کہ اس کے گھر میں جو رجل آئے انہیں یہ حق ہے کہ وہ محمد کو باپ کریں. ایسے رجل ہیں انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ میرے رسول کو باپ کہیں. دنیا کا کوئی مرد اولاد فاطمہ کے علاوہ رسول کو باپ نہیں کر سکتا. وما كان محمد ابا احد من رجالكم
तुम्हारे मर्दों में से किसी के पास नहीं। ये बात लोगों को समझ नहीं आई। यही वजह है कि मामून ने मेरे मौला से पूछा, कहने लगा अबू तालिब क्या लगते थे रसूल? सरकार ने फरमाया था। उसने कहा हम हैं अब्बास की मां। वो क्या लगते थे? सरकार ने फरमाया वो भी चाचा। कहने लगा फिर आप भी चाचा की औलाद, आप भी चाचा की औलाद, फर्क क्या है? वाली खुरासान के होठों पे तबस्सुम से फरमाया एक सवाल का जवाब दो। कहने लगा पूछिए। सरकार ने फरमाया अगर रसूल अभी आ जाए और तुमसे कहें मुझे बेटी का रिश्ता दो, क्या करोगे? कहने लगा इससे बड़ी साजत क्या? मैं उठ के पेश करूंगा, दुनिया में नाज करूंगा, मेरी बेटी रसूल की ज़ौजा। सरकार ने फरमाया यही फर्क है तुम में और हम में। तुम्हारी बेटी मेरे नाना की बीवी हो सकती है, हमारी बेटी मोहम्मद की बेटी है। हमारी बेटी अब ये फर्क दुनिया समझे ना, वो आले मोहम्मद से कोई मुकाबला न करे, कोई सोचे भी ना उनसे मुकाबला। यही एजाज पड़ा है कि आले मोहम्मद, उम्मत और आल, हाँ तवज्जो करिए, बड़ा फर्क है। जिन्होंने ताजीम की आज तक हम उनकी ताजीम करते हैं, जिन्होंने इज्जत की हम आज तक उनकी इज्जत करते। ये अशरा क्यों हो रहा है? ये शिराजी साहब उनके मुआविनीन ये मालूम रस्ता ये अशरा क्यों करवा रहे? पता ये यकम सफर को क्यों शुरू होता है? आओ तुम्हें बताऊं, क्योंकि यकम सफर को अली की विलायत महफूज हुई। यकम सफर गुजर गई, आज वो सफर की रात। जो बंदा अभी तक आए नहीं कर सका उसे मैं इस वक्त की कैफियत बता दूं, वो घर जाके भी रोएगा। 9 बजने इस वक्त अली की बेटियां शाम के बाजार में इशा की अजान सुनते हैं। मरहबा, बहुत खूबसूरत सुना, बहुत कमाल सुना। जैसे यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम आप मुआशरा बनाते हैं मुसलसल, उसमें किसी दिन झूला निकलता है, किसी दिन मेहंदी निकलती है, किसी दिन आलम निकलता है, किसी दिन ताबूत अली अकबर निकलता है, किसी दिन औन मोहम्मद के ताबूत निकलता है, किसी दिन जुलजना निकलती है। इसी तरह ये अशरा है। इस अशरे में मुसलमानों ने रसूल की बेटियों को इतना मारा, वाह, बड़ी रूहानियत, बड़ी बड़ी, इतना मारा। फिक्रा मैं मुकम्मल करूंगा फिर मैं चेहरे देखूंगा। इतना मारा कि जो 53 महलों में आई थी वो 3 महलों की रह गई।
میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو، ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ ہے۔ یہ جو آج سورج غروب ہوا ہے، اس سے پہلے 3 دن 28، 29، 30 محرم، علی کی بیٹیاں شام کے دروازے کے باہر کھڑی نہیں۔ میں سمجھا کے مسائل پڑھتا ہوں تاکہ تمہیں اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس ہفتے میں کیوں آنا ہے، یہاں بیٹھنے کیوں ہے، بالخصوص بیٹیاں بہنیں ضرور سمجھیں۔ 3 دن علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی ہیں۔ جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا نا، اس کے لیے مجلس میں کرسی کا انتظام۔ شیراجی صاحب کو چلنے میں دشواری ہے، کبھی بیٹا، کبھی دوست، کبھی کوئی ماتمی، کبھی نوکر پکڑ کے لے آئے۔ 10 محرم کو ماتمی زنجیر زن ماتم کرتے تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ جوان دیوار کی ایک لے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے پوچھو 3 دن جو کھڑی رہی، کسی بیوی نے دیوار کی ٹیک لی؟ شرماؤ نا، شرماؤ نا۔ کسی شہزادی نے دیوار کی ٹیک لی؟ نہیں لی۔ سید لے لیتی، تیری جوانی کی قسم ہے، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، مالک زبان میں اصل تاثیر سوز عطا فرمائے۔ عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، بابا جی ٹیک کیوں نہیں لگاتی تھی؟ ٹیک اس لیے نہیں لگاتی تھی کہ دونوں طرف دیواروں کے ساتھ یزید کے سپاہی ہیں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، وہ آواز بلند کر کے مجھے آج داخلہ ہے بازار پر، کیونکہ آج ہے ہی بازار میں داخلے کے بعد شام کا سورج غروب ہو، چڑھاوا عروج پہ پہنچ گیا، ڈھول بجنے لگے، ڈھول بجنے لگے، دروازہ کھل گئے، آ گئے علی کی بیٹی میں بازار۔ کہا نا بازار میں داخل ہو گئی، رات ہو گئی تھی، میں فکرہ کہوں مجھے جوان معاف کرے۔ علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ جہل والوں مجھے بتاؤ، جتنے بزرگ جوان بیٹیاں بہنیں جہاں جہاں بیٹھے ہو، سوچنا ذرا، جب پیر گواری رکھنے کے لیے اٹھا دیا جائے، اسے زمین پہ آنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بتاؤ بازار میں رش کتنا تھا؟ بازار میں رش اتنا تھا کہ علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا قدم زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو رہی تھی۔ میں بسم اللہ کروں، بڑی پیاری عبادت کروں، لیکن اس سے پہلے ہوا کیا؟ جہاں بھی کیا ہو گئے؟ آئیے میں جو مسجد میں حضرات بیٹھے ہو، اس سے پہلے کیا منظر ہوا؟ آؤ سن لو پہلے منظر۔ ساری عورتیں پتھر مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں شام کی عورتوں کو بلایا، کچھ عورتیں چلی گئی، ان میں سے کچھ عورتیں دور دراز سے، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے بلائی گئی، اور چھتوں پہ پتھر ہوتے نہیں، پتھر اس کی چھت پہ ہوتے ہیں، جا کے دکانوں کی مکانوں کی چھتوں پہ دیکھتے وہاں پتھر ہوتے ہیں، وہاں پتھر رکھوائے گئے۔ 10,000 عورتیں بلائی۔ مجھے معاف کر دینا، میں لفظ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ بات ہے بازار کی، اور بازار پڑھنا ہے بھی بڑا مشکل۔ 10,000 عورتوں کو بلا کے کہا گیا، تم نے سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ یا سیدہ، یا سیدہ، ان کی حاضری قبول کر، ان کی دعائیں مجھ پہ ڈال کر، میں بسم اللہ کروں۔ چل یہ کون ہے عبادت میں بول فرمایا، سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ اعلان ساری بیویوں نے سنا۔ سیدہ ام کلثوم نے سنا، سیدہ ام لیلا نے سنا، سیدہ ام رباب نے سنا، سیدہ زینب نے سنا، لیکن جیسے بی بی رقیہ نے سنا ویسے کسی نے نہیں سنا۔ یہ اعلان ہو گیا نا، سب سے پہلے اسے مارنا، سب سے زیادہ اسے مارنا جس کا نام زینب ہے۔ عباس کی بہن کی وفا سنو گے، جیسے ہی بازار میں داخل ہوئی نا، چھت کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اور شام کی عورتوں، میرا نام زینب ہے۔
جو بندہ یار ابھی ماتم نہیں کر سکا، جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھا سکا، تیاری کرو نا۔ آج داخلہ بازار پہنچ لو، پھر اس کے بعد میں مسائل پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ بڑے پتھر لگے، بڑے پتھر۔ عباس کی بہن پتھر کھاتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، عباس کی بہن پتھر کھاتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں عباس کی بہن پتھر کھاتی ہے۔ صرف عباس کی بہن نہیں، جیسے ہی پہلا قدم زمین پر آیا، علی کی بیٹیوں کے مقدس مطہر لباس کے رنگ بدل گئے۔ میں بسم اللہ کروں یار، جو تیاری کر کے بیٹھا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے تو فکر مسائل سے پڑھوں۔ بازار آ گیا تو شام کا، میرا دل چاہ رہا ہے چلے سکتا مسائل پڑھوں۔ شام کے بازار میں داخل ہو گئی، علی کی بیٹی کو بھی، بطول کی بیٹی کو بھی پتھر، شریعت الحسین کو بھی پتھر، لیکن بی بی اپنی جگہ سے تھی۔ ایک پتھر لگا شہزادی سکینہ کے ساتھ۔ جب شہزادی کو پتھر لگا تو شہزادی کے ہونٹ ملے، جب شہزادی کی ہونٹ ملے تو جو پتھر مارنے والی عورت تھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کہتی اب نہ مارنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے قیدیوں کی بد دعا بڑی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی قیدن بد دعا کر رہی ہے۔ سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی، چھات کی طرف دیکھ کے کہتی پتھر تو بھی مار لے، بد دعا کی تو ہم نہ لگا، ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم پتھر کھا کے دعائیں دیتے۔ علی کی بیٹی اب بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی، تو آدمی جوان آنسو نہ بہا سکے وہ ہائے کھڑی، اب بھی علی کی بیٹی اپنی جگہ پہ ہلی نہیں۔ بازار میں عشاء کی اذان، ایک فکرہ اور مسائل سے پڑھ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں۔ بازار میں عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب اذان ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ پھر نماز۔ بازار میں تک کائنات کا سب سے بڑا نمازی، مجھے معاف کرنا میں سخت مسائل پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن بازار کے مسائل نرم ہے نہیں۔ شاہی صاحب میرے مولا سجاد نے تکبیر ایسے پڑھی کہ ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ جو سمجھ گئے یار، جو سمجھ گئے، جی جی میں نوٹ کروں، ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ جو ماتم کرنا چاہتا ہے وہ تیاری کرے، ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ میرے مولا نے اللہ اکبر کہہ کے بازار میں نماز شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات سمجھا دوں، نوجوان غور سے سن لیں۔ جو میرے مولا سجاد کا لنگر تھا، لنگر سمجھتے ہو، توق گلے میں ہوتا ہے، توق، اور سجاد کا توق بھی عام توق نہیں تھا۔ 11 محرم کو جب زنجیر پہنائے گئے تھے نا، 12 سپاہیوں نے مل کے توق اٹھایا۔ جو بندہ اپنی ماتم نہیں کر سکتا، جو تیاری نہیں کر سکتا، 12 سپاہیوں نے مل کے توق اٹھا کے سجاد کی گردن میں رکھا تھا، گردن میں توق تھا، اور جو بندہ سجاد کو کچھ نہیں مار سکتا نا، وہ بازار میں گزرتے ہوئے توق ہلا جاتا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، جو تیاری کر کے بیٹھو، میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کمر میں لنگر ہوتا ہے، ایک کڑا ہوتا ہے وہ کمر میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیڑیوں کی زنجیر یا سلاخیں لگی ہوتی ہیں، وہ کمر میں لنگر تھا، اور لنگر خالی نہیں تھا۔ مجھے بزرگ معاف کریے بابا جی، لنگر میں ایک زنجیر تھی، وہ لمبی زنجیر تھی، پتہ وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ حارث بن نوفل کمینے کے ہاتھ میں تھی۔ جب قافلہ چلتا تھا نا تو وہ زنجیر پکڑ کے کھینچتا تھا۔ مجھے نوجوان آدمی معاف کر دیں گے، بازار میں عشاء کی اذان ہو گئی، مجھے ایک فکرہ پڑھنے کی اجازت دو، آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا سجاد کا قیام ختم ہوا، قیام تمام ہوا، سجاد رکوع میں آئے، رکوع ختم ہوا، سجاد سجدے میں آئے۔ جیسے ہی سجاد سجدے میں آئے نا، دربار سے پیغام آیا